پاس چلے جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تو اب وہ رسول ہے، خدا کا بھیجا ہوا۔ تو اس حوالے سے ان الفاظ کے ساتھ لوگ جو کھیلتے ہیں، اسی طرح میں نے حدیث آپ کو سنائی، حضور نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، بنی اسرائیل جو تم سے پہلے امت مسلمہ تھے ان میں بھی آخر نبی آئے ہیں، کتاب انہیں دی گئی تھی، اور ان کے معاملات جو ہیں ریاست اور سیاست کے وہ انبیاء چلاتے تھے۔ جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا وہ ایک اور نبی اس کی جگہ پر اللہ بھیج دیتا تھا۔ حضرت داؤد کا انتقال ہوا، حضرت سلیمان ان کے جانشین ہو گئے، نبی بھی تھے، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی تھے۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا، دیکھو اسی طرح امت محمد کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ حضور کے بعد جو ہیں وہ انبیاء ہوں، لیکن آپ نے فوراً فرما دیا لیکن نہیں، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ، لیکن جان دو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، خلفاء ہوں گے، جانشین ہوں گے، خلفاء ہوں گے، خلفاء راشدین بھی ہوں گے، پھر بعد میں وہ خلفاء بھی ہوں گے کہ جو راشدین تو نہیں ہوں گے، بہرحال اپنے آپ کو خلفاء کہلائیں گے، بنو امیہ کے خلفاء اور بنو عباس کے خلفاء اور ترکوں کے خلفاء۔ خلافت جو ہے 400 برس تک ترکوں میں رہی، لیکن خلفاء ہوں گے، نبی کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے، جب حضور غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی کو اپنا قائم مقام بنا کر مدینے میں آپ نے کہا تم یہاں رہو۔ انہوں نے شکوہ کیا، حضور آپ اور آپ کے دوسرے دوست، آپ کے ساتھی تو جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، اور مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کر جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ پیچھے تو چونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر تو یہ تھا نا کہ ہر مسلمان کو جانا ہے، یہ نفیر عام اس سے پہلے کبھی نہیں حضور کی سیرت میں، غزوہ بدر ہو یا غزوہ ہو، نفیر عام کبھی بھی نہیں، یہ نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہر مسلمان پر، ہر نازک ہے جانا، الا یہ کہ کوئی آ کر اپنا عذر پیش کر کے اجازت لے لے۔ منافقوں نے جھوٹے عذر پیش کیے، اجازت لے لی، لیکن اکثر تو جو ہے اہل ایمان تھے وہ تو گئے، اب رہ گئے کون؟ بچے اور عورتیں، تو آپ مجھے ان میں بٹھا کر جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا وہی مقام ہو جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا؟ حضرت موسیٰ جب گئے تھے اللہ تعالیٰ کے طلب کرنے پر کوہ طور پر، جہاں آپ کو اب تورات ملنی تھی، تو حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اپنا قائم مقام بنا کر چلے گئے۔ تو اے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا بھی وہی مقام ہو جو میرے ساتھ، جو کہ موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا؟ لیکن دیکھ لو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، یہاں پر بھی وضاحت کر دی، مبادا کو شائبہ پیدا ہو جائے، کہیں کوئی مغالطے کی جگہ پیدا ہو جائے، کہیں کوئی امکان پیدا ہو جائے کہ اب اس میں بھی امکان پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون تھے تو وہ تو نبی تھے، وہی رسول تھے۔ فرما دیکھو یہ اس میں مغالطہ نہ ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں شائبہ بھی پیدا نہ ہونے پائے شک کا، اتنا اہتمام حضور کی احادیث میں کر دیا گیا۔ یہ آپ کا فرض منصب ہی ہے۔ یہاں اصل میں منکرین حدیث کا معاملہ سمجھ لیجئے، وہ لوگ جو ہیں حدیث سے محروم کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، تو پھر تو کہیں پر کوئی حفاظت رہے گی نہیں، نماز کا نظام نہیں بنتا اگر آپ جو ہے حدیث کو سامنے نہ رکھیں، تو یہ پورا نظام جو ہے درم برم ہو جائے گا، اور یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے وضاحتیں آنے سے جو حد بندیاں ہو گئی ہیں وہ حد بندیاں ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال اس کے ضمن میں جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے، جو عقلی دلیل ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ دین اور ہدایت حضور پر کامل ہو گئے۔ اب سادہ سی بات ہے، یہ پانی لبالب بھر دیا گیا گلاس میں، تو اب آگے کون سا پڑے گا پانی اس میں؟ ایک دلیل سادہ سے کسی دیہاتی کو سمجھانے کے لیے تو یہ بھی کافی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس میں اصل میں پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے دلیل کیا استعمال کی، ایک عقلی دلیل انہوں نے بھی استعمال کی۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ عوام کو اپیل کرنے والی باتیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہے اور عیسیٰ جو ہے آسمان پر اٹھ گئے، کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ زندہ ہے آسمان پر؟ اس سے اس نے مسئلہ پیدا کیا۔ تو اس معاملے کے اندر گفتگو شروع ہوئی ہے تو بعض پہلو میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو ہی جائے۔ بہرحال اسی طریقے کی دلیل یہ تھی، وحی اور نبوت رحمت ہے، رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے اللہ کی؟ اب بتائیے عام آدمی کو دلیل یہ جو ہے اپیل کرے گی کہ نہیں؟ نبی تو رحمت ہے اور رحمت للعالمین حضور ہے، تو نبی اللہ کی رحمت جو ہے ختم ہو سکتی ہے؟ وحی تو نعمت ہے، رحمت ہے، نعمت رحمت ختم ہو سکتی ہے؟
اس کا جواب کیا ہے وہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ عقلی دلیل ہے محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت کی۔ دیکھیے ہدایت جو کہ وحی کا اور نبوت کا اصل مقصد تھا، اس ہدایت کے لیے لفظ نعمت بھی آتا ہے، اسی کے لیے نور بھی آتا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے نور ایک ظاہری ہے، یہ اس کے راستے میں ہم اس کی روشنی میں راستہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اندھیرا گھوپ ہو جائے اگر، وہ تو خیر دن کی بات ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے اندھیرا رہے گا، لیکن رات کو اگر بجلی چلی جائے تو سب موجود ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ تو نہیں سکتے، معلوم ہے کہ ہے، دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ روشنی نہیں ہے۔ تو دنیا میں جس طریقے سے ظاہری روشنی ہے، جو انسان جو دنیا میں دیکھتا ہے، راستہ دیکھتا ہے، چلتا ہے، اسی طرح اپنی پوری زندگی میں راستہ صحیح چلنے کے لیے ایک باطنی روشنی درکار ہے، وہ ہے جو وحی ہے اور ہدایت کے ذریعے سے انسان کو ملتی ہے۔ اسی کو نعمت کہا۔ کیوں نعمت کہا گیا؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو۔ یہ بات میں نے بہت مرتبہ واضح کی ہے۔ صحت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے، اسی صحت کو غلط جگہ استعمال کرو گے، گناہ کمانے کے لیے استعمال کرو گے، جرائم کے لیے استعمال کرو گے، لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرو گے، اب یہ نعمت کہاں رہی؟ یہ تو زحمت ہو گئی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ تم بیمار بن کر پڑے ہوتے بستر کے اوپر، تو ان کاموں سے تو بچ گئے ہوتے۔ دولت نعمت ہے، لیکن صرف اس وقت جبکہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت ہو، ورنہ وہ نعمت نہیں ہے۔ گل چھرے کرو گے، اللے تللے کرو گے، جو بھی کرو گے، عیاشیاں کرو گے، اور لوگوں کے اندر جو ہے غریبوں کے اندر احساس محرومی پیدا کرو گے، یہی کرو گے نا دولت کے ساتھ، اگر تمہارے ساتھ ہدایت نہیں ہے۔ اولاد نعمت ہے بشرطے کہ وہ صالح اولاد ہو اور تم نے اس کی صحیح تربیت کی ہو، اس کا حق ادا کیا ہو، ورنہ وہی اولاد جو ہے سوہان روح بن جاتی ہے، بڑھاپے میں آ کر اس طرح ستاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بے پناہ مانگتے اللہ کی اولاد کے ساتھ۔ تو اس معنی میں جو وحی ہے وہ ہدایت کے لیے ہے، وہ نعمت ہے، وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس ضمن میں یہ ہے کہ یہ ہدایت کامل ہو گئی ہے۔ اگر تو ہدایت پہلے دن سے چلی آ رہی ہوتی ہے ایک ہموار انداز میں تو بات اور تھی۔ ہدایت درجہ بدرجہ بڑھی ہے، جیسے نوع انسانی ایک عہد طفولیت بھی تھا، جیسے ایک بچہ ہے آپ کے پاس، وہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ اسے پی ایچ ڈی کا استاد رکھ دیں، وہ کیا پڑھائے گا؟ اسے کیا فلسفہ پڑھائے گا؟ پڑھائے گا تو وہی الف بیتا پڑھائے گا، وہی جو پڑھ سکتا ہے۔ تو جب نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے عالم طفولیت میں تھی تو بڑی بنیادی باتیں بتا دی گئی، ذرا اور آگے بڑھا تو اور بتا دی گئی، اور آگے بڑھا 10 کمانڈمنٹس تورات میں دے دیے گئے، اور جب بالغ ہو گیا پوری طرح باشعور سمجھنے کے قابل تو قرآن نازل ہوا اور ہدایت کامل کر دی گئی۔ اب یہ کامل ہو جانا ہدایت کا یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ جب کامل ہو گئی تو اب تو مزید ضرورت نہیں ہے۔ اس معاملے میں میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، ایک قادیانی نوجوان سے میرا جب معاملہ ہوا گفتگو کا، میں نے محسوس کیا اصل میں قادیانی بھی اس وقت جو ہے، یہ جان لیجئے، یہ اس طرح کے کٹر عام طور پر نوجوان جو ہے کہ ان کی ساری باتوں کو مانتے ہوں سمجھتے ہو، ایسے نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے عام مسلمان بھی مسلمان ہیں، بس پیدائشی طور پر ہیں، باقی کہاں ان کے پاس علم ہے دین کا۔ اسی طریقے سے معاملہ ہے۔ اب یہ نوجوان جو ان کے ہیں اور جو اس وقت بڑے ایکٹیو ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے کہا اس کو ماڈل ٹاؤن کو اپنا جو ہے بڑا مرکز بنا لیا ہے، اور اس میں وہ بڑی جو ہے وہ جاں فشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ان میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابھی پوری بات سمجھے نہیں ہوتے، اور پھر یہ کہ اگر کوئی بات دل کو لگے تو مان لیتے۔ میں نے اس سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ کہ ہاں بالکل مانتے ہیں، قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی۔ اچھا قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی تو دوسری بات یہ بتاؤ کہ وہ محفوظ ہے یا نہیں؟ ہاں محفوظ ہے۔ میں نے کہا اب مجھے بتاؤ پھر وحی کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہدایت کامل ہو چکی اور اس ہدایت کو اللہ نے حفاظت دے دی تو اب بتاؤ کہ ضرورت کیا؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ جو آیا سورہ بقرہ میں نمرود کے لیے، یہ مبہوت ہو گیا وہ، اب وہ جو ہے بغلے جھانکنے لگا، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ یا تو یہ کہو کہ ہدایت ابھی کامل نہیں ہوئی، ابھی کامل ہونی تھی تو اور نبی آنا چاہیے، اور یا کہو کہ وہ تھی تو صحیح گم ہو گئی ہے، جیسے کہ تورات کی گم ہو گئی اور انجیل کی ہدایت کو گم ہو گئی تو آنا چاہیے نبی۔ لیکن اگر قرآن کو مانتے ہو کہ ہدایت کامل ہو گئی
اور اگر یہ بھی مانتے ہو کہ وہ محفوظ ہے